بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اسالیب البیان۔ الحمدللہ ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں مقدمہ کتاب کے بیان میں تھی کہ مقدمے میں فصاحت و بلاغت کا معنی بیان ہوا۔ مقدمے کی آخر میں چند ملاحظات کو مصنف نے ذکر فرمایا کہ ملاحظہ اول اس نقطے کے بیان میں تھا جو مخل بالفصاحت ہیں یا مخل بالبلاغت ہیں، ان امور کو کہاں سے اور کیسے حاصل کریں، کہ گزشتہ جلسہ اسی مطلب کے بیان میں تھا۔ دوسرا ملاحظہ جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیان مطلب کی روشیں کتنی ہیں، کہ جس کو تعبیر کیا ہے مصنف نے اسالیب البیان، یعنی کسی بھی بات کو بیان کرنے کی کون کون سی روشیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مطلب کو بیان کرنے کی 3 روشیں ہیں، ایک علمی، دوسری ادبی اور تیسری خطابی۔ خطاب غلط ہے، خطاب ہے، کہ ہر ایک کے اندر بہت ہی خوبصورت نکات کو بیان کرتے ہیں، کہ جو ہمارا طریقہ ہے کہ عبارت کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اور نکات کی وہیں پر وضاحت کرتے ہیں، اسی روش کے ساتھ چلیں گے۔ اسالیب البیان یعنی مطلب کو بیان کرنے کی روش، کون سی روشیں ہیں، کون سے طریقے ہیں۔ یحسن بطالب البلاغت ایضاً، فرماتے ہیں یہ بات بھی علم بلاغت کے طالب علم کے لیے اچھی ہے، بہتر ہے کہ ان یعرف شیئا من اسلوب الکلام، اسلوب کلام کو بھی کچھ جان لے، کہ یہاں پر نکرہ تقلیل کے معنی میں ہے، کہ اسلوب کلام کو کچھ نہ کچھ جانے۔ حالانکہ مقصود یہ نہیں ہے کہ تھوڑا بہت جانے، بھئی اگر واقعاً اس کا کلام فصیح اور بلیغ ہو تو اسلوب کلام سے کاملاً آشنائی ہونی چاہیے، نہ ان کے ان یعرف شیئا من اسلوب الکلام، لہذا یہ تعبیر اتنی مناسب نہیں ہے۔ الذی سے تعریف کر رہے اسلوب کلام کی، روش کلام یعنی کیا؟ الذی وہ اسلوب کلام کے ہوا کیفیت صوغ المعنی فی الفاظ مؤلفہ، اسلوب کلام یعنی معانی کو الفاظ کے اندر انڈیلنے کی کیفیت۔ بھئی الفاظ میں آپ معانی کو کیسے ڈھالیں، ڈھالنا، انڈیلنا، معانی کو آپ کیسے الفاظ میں ڈھالیں، اس کو کہا جاتا ہے اسلوب کلام۔ مثلا ایک مرتبہ آپ اپنے باپ کو کہتے ہیں بابا، ایک مرتبہ مثلا بد اخلاقی کر کے کہتے ہیں اے میری ماں کے شوہر۔ اب یہ دیکھیے دونوں جگہوں پر ایک ہی بات کر رہا ہے، لیکن اسلوب کلام متفاوت ہے۔ یہ جو ایک مطلب کو آپ الفاظ کے قالب میں ڈھالتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے اسلوب کلام۔ وَأَنْوَاءُ الْأَسَالِيبِ ثَلَاثَةٌ،
اور جو روشیں ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. الاسلوب العلمی، واقعاً آپ ایک مطلب سمجھانا چاہتے ہیں. مثلا اسلوب علمی میں کوئی آپ مقالہ لکھنا چاہتے ہیں، کوئی علمی تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے شاگردوں کو کچھ پڑھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس علم میں آ جاتی ہیں نا. اب اگر آپ کوئی مقالہ لکھنا چاہیں، علمی تحقیق پیش کرنا چاہیں، یا کسی سیمینار کے اندر کوئی علمی مطلب پیش کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کی روش کیا ہونی چاہیے؟ اسلوب علمی کیسے ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے. فرماتے الاسلوب العلمی وَهُوَ أَهْدَأُ الْأَسَالِيبِ، آرام ترین، ہدوء یعنی آرام، سکون، آرام ترین روش یہ علمی روش ہے کہ اس کو بہت ہی متانت کے ساتھ آہستہ آہستہ آرام سے پیش کیا جاتا ہے. برخلاف اسلوب خطابی کہ عرض کریں گے کہ وہاں پر جوش چاہیے، جذبہ چاہیے، ہاتھوں کے اشارے، آنکھوں کے اشارے، مختلف چیزیں، یعنی ہلا گلا چاہیے اسلوب خطابی میں. لیکن اسلوب علمی نہ، ایسے نہیں ہے. وَهُوَ أَهْدَأُ الْأَسَالِيبِ، آرام آرام سے مطلب کو سکون سے پیش کرنا ہوگا. وَأَكْثَرُهَا احْتِيَاجًا إِلَى الْمَنْطِقِ السَّلِيمِ وَالْفِكْرِ الْمُسْتَقِيمِ وَأَبْعَدُهَا عَنِ الْخَيَالِ الشِّعْرِي. فرماتے اسلوب علمی بہت زیادہ محتاج ہے منطق سلیم کی طرف، سالم اور صحیح تفکر کی طرف، مستقیم اور درست فکر کی طرف. واقعاً مستقیم الفکر ہونا چاہیے انسان، کج بحث نہیں ہونا چاہیے، واقعاً مستقیم الفکر انسان ہو. وَأَبْعَدُهَا عَنِ الْخَيَالِ الشِّعْرِي، علمی اسلوب میں تخیلات، خیالات، یہ شعری مزاج، اس قسم کی چیزیں نہیں چلتی. وَأَبْعَدُهَا عَنِ الْخَيَالِ الشِّعْرِي، شاعرانہ تخیلات سے دور ہے یہ سب کے علمی. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّهُ يُخَاطِبُ الْعَقْلَ، یہ اسلوب علمی عقل انسان سے خطاب کرتا ہے. وَيُنَاجِي الْفِكْرَ، اور فکر اور تفکر کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے. مناجات سرگوشی کو کہتے ہیں. ایک مرتبہ زور سے بولیں اس کو کہیں گے منادات، اور ایک مرتبہ سرگوشی کریں، آرام آرام سے بات کریں، اس کو کہا جائے گا مناجات. تو اسلوب علمی میں ایک محقق سامنے والے کے فکر کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، تو یہاں پر شور شرابہ نہیں چلے گا. وَيَشْرَحُ الْحَقَائِقَ الْعِلْمِيَّةَ، علمی حقائق کو توضیح دینا چاہتا ہے کہ الَّتِي لَا تَخْلُو مِنْ غُمُوزٍ وَخَفَاءٍ، کہ وہ حقائق علمیہ جو پیچیدگیوں سے خالی نہیں ہے. غموز اور خفا یعنی پیچیدگی، کہ علمی حقائق پیچیدہ ہوتے ہیں، وہاں پر ہلا گلا نہیں چلے گا، وہاں پر شاعرانہ تخیلات نہیں چلیں گے، نہ، وہاں پر آرام آرام سے بات کو سمجھانا ہوگا. وَأَظْهَرُ مِيزَاتِ هَذَا الْأُسْلُوبِ الْوُضُوحُ، اس اسلوب کی ظاہری ترین خصوصیت، میز
یعنی خصوصیت. اس اسلوب کی ظاہری ترین خصوصیت وضوح اور روشن بیان ہے کہ بابا واضح بات کریں، صاف بات کریں، گنجلک نہ کریں. مطلب علمی کو پیچیدہ کریں گے، گنجلک کریں گے، سامنے والا نہیں سمجھ پائے گا. اسلوب علمی میں صاف و شفاف بات ہونی چاہیے. فَيَجِبُ أَن يُعْنَى فِيهِ بِاخْتِيَارِ الْأَلْفَاظِ الْخَالِيَةِ مِنَ الْإِشْتِرَاكِ. أَن يُعْنَى انا یعنی قصد کرنا، قصد یقصدو. یہاں پر ان یعنا فیہ یعنی اہمیت دی جائے. انسان جس چیز کا قصد کرتا ہے اس کو اہمیت دیتا ہے نا. کہتے ہیں کہ اس روش میں بہت زیادہ اہمیت دی جائے ان الفاظ کو جو الفاظ اشتراک سے باہر ہے، اشتراک سے خالی ہو. مشترک لفظی آپ نے منطق میں بھی پڑھا ہے، اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے ایک سے زیادہ معانی ہو. یہاں پر اشتراک سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ مصطلح مشترک لفظی ہو، بلکہ اشتراک سے مراد یعنی ایسے الفاظ کہ جو چند پہلو ہے. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ معنی بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں علمی تحقیقات میں ایسے الفاظ سے پرہیز کریں کیونکہ آپ کو صاف و شفاف بات کرنی چاہیے. فَيَجِبُ پس کیونکہ اس اسلوب کا واضح ترین میز اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ واضح ہونا چاہیے، تو پس فَيَجِبُ أَن يُعْنَى فِيهِ یعنی اس اسلوب میں اہمیت دی جائے. درست ہے، اہمیت دی جائے. کس چیز کو اہمیت دی جائے؟ باختیار الالفاظ، اس بات کو اہمیت دی جائے کہ ایسے الفاظ کو چنا جائے کہ الخالیت من الاشتراک، جو مشترک نہ ہو، چند پہلو الفاظ نہ ہو. ایسی بات نہ لکھیں کہ اس کے چند معنی نکلتے ہوں. وَأَن تُؤَلَّفَ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ فِي سُهُولَةٍ وَجَلَاءٍ اور ان الفاظ کو تألیف کیا جائے آسانی سے، جلا یعنی روشن طریقے سے. علمی تحقیقات میں جو آپ کی تعبیرات ہیں وہ بالکل آسان ہونی چاہیے، آپ کی تعبیرات واضح ہونی چاہیے. یہ علمی اسلوب کا طریقہ ہے. فصاحت و بلاغت اسی میں ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پرانے زمانے میں ایک غلط روش تھی کہ جس پر آغا مطہری رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ نقد بھی کرتے ہیں. وہ روش یہ ہے کہ کسی علمی مطلب کو معمولاً ہماری درسی کتابوں میں پیچیدہ طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. خب یہ اسلوب علمی کے خلاف ہے. حالا واضح طریقے سے عرض کروں، جیسے مثلا کفایت الاصول کہ الحق والانصاف، آپ کفایہ کا ماہر ترین استاد اٹھا لیں، دیکھ لیں، اس بیچارے کو بھی کفایہ پڑھانے سے پہلے کئی مرتبہ مطالعہ کرنا پڑے گا. بھئی ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر مطالب دقیق ہیں، وہ ٹھیک، لیکن دوسرا آغا بیان کا طریقہ کیسا ہے؟ سامنے والے کو بیان کرنے میں تو نہ پھنسائیں. ہمارے اساتید کی عمر گزر جاتی ہے اس بات میں کہ آخوند اس سطر کے اندر کہنا کیا چاہتا ہے. خب میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کفایہ سے متنفر کروں، نہ، بالاخر آپ کی اور ہماری مجبوری ہے. جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ابھی تک کفایہ کے پائے کی کتاب نہیں آئی ہمارے معاشرے میں، لہذا ہماری مجبوری ہے کفایہ کو پڑھنا. لیکن کفایہ کا جو اسلوب ہے وہ علمی اسلوب کے برخلاف ہے. مہارت یہ نہیں ہے کہ سامنے والے کی بات کو انسان کتنی زحمتوں کے بعد سمجھے، نہ،
یا مہارت یہ نہیں ہے کہ اپنی بات کو بہت زیادہ پیچیدہ کر کے بیان کرو، نہ، علم کے اندر تفکر کا مقصد یہ ہے کہ اس علم کے اندر غور کرو، اس کے اندر بہت زیادہ تفکر کرو، وہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان میں زیادہ غور کرو، نہ کہ اس میں پھنسا رہے انسان کے اصلاً آخون چیمی خواہد بگے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو تعبیر ہے کہ واقعاً اسلوب علمی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وَأَن تُؤَلَّفَ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ فِي سَهُولَةٍ، اگر آسان عبارتوں میں ہونا چاہیے، وَجَلَائِن، اور روشن تعبیرات میں ہونا چاہیے، حَتَّى تَكُونَ ثَوْبًا شَفَّافًا لِلْمَعْنَى الْمَقْصُودِ، یہاں تک کہ وہ تعبیرات، وہ جملات ایک صاف اور شفاف کپڑے کی مانند ہو، کہ ایک صاف اور شفاف کپڑا ہو معنی مقصود کے لیے۔ وَحَتَّى لَا تُصْبِحَ مَثَارًا لِلظُّنُونِ، اثار الغبار یعنی غبار اڑانا، مثاراً یعنی اڑنے کی جگہ، درست ہے، اس میں مکان ہے۔ آپ کی تعبیرات آسان ہونی چاہیے تا ان کے لا تصبح مثارا للظنون، ظنون کو اڑانے کی جگہ نہ بنے۔ کوئی کہے یہ کہنا چاہتا ہے، کوئی کہے یہ کہنا چاہتا ہے، نہ، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ حتی لا تصبح مثارا للظنون ومجالا، مجال بھی وہی اس میں مکان ہے، محل جولان۔ حتی لا تصبح مجالا للتوجیہ والتعویل، پھر توجیہات اور جو ہے وہ کہ تعویلات کی جگہ نہ بنے کہ وہاں پر بیٹھ کر آپ کہنا یہ کہنا چاہتا ہے، عبارت کو یوں موڑو، عبارت کو ایسے موڑو، نہ نہ نہ، اسلوب علمی ایسے نہیں ہوتا۔ وَيَحْسُنُ التَّنَحِّي عَنِ الْمَجَازِ وَمُحَسِّنَاتِ الْبَدِيعِ فِي هَذَا الْأُسْلُوبِ، اور کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس اسلوب میں یعنی اسلوب علمی میں آپ محسنات بدیع کو ذکر نہ کریں، بہتر ہے کہ مجاز وغیرہ استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ ایک حقیقت کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں، لہذا آپ کا بیان صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ إِلَّا مَا يَجِيءُ مِنْ ذَلِكَ عَفْوًا، یعنی اے معفوًا، مگر وہ مجاز اور محسنات بدیع جو معفو ہے یعنی جو معاف ہے، وہ کون سے؟ مثلا مجاز کو استعمال کیا ہے، قرینہ بالکل واضح ہے اس پر۔ محسنات بدیع کلام کو خوبصورت کیا ہے لیکن اصل مطلب کو خراب نہیں کر رہا، درست ہے؟ بھلے اتنا اگر استعمال کرنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے، وہ بھی واجب نہیں ہے، اگر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ من غیر ان یمس اصلا من اصولہ او میزتا من میزاتہ، بغیر اس کے کہ یمسا کا فاعل ما یجیئو، وہ جو معفو ہے مجاز وغیرہ بھی، بغیر اس کے کہ یہ معفو بھی چھوتا نہیں ہے اسلوب علمی کے اصولوں میں سے کسی ایک اصل کو اور اس کی خصوصیات میں سے کسی ایک خاصیت کو۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سطر میں؟ اس سطر میں یہ کہنا چاہتے ہیں بابا تم مجاز اور محسنات بدیع کہ جو جائز ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہو، لیکن وہ بھی واجب نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ مجاز کا یہ معفوظ بیان اسلوب علمی کے قوانین میں سے کسی ایک قانون کو تشکیل دیتا ہو کہ بھائی اصول یہ ہے کہ آپ اس کو اس مجاز جو ہے وہ کیا بخشیدہ شدہ کے ساتھ استعمال کریں نا، یہ ہے اس عبارت کا مقصد۔ اچھا، تشبیہ، اما التشبیہ کہ الذی یقصد به تقریب الحقائق الی الافہام، باقی آگا تشبیہ کہ جس سے مقصود ہوتا ہے کہ حقیقت کو ذہن کے قریب کیا جائے۔
خوب خدا کے وجود کو سمجھنا مشکل ہے، کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، نور کے ساتھ شباہت دی تاکہ مطلب کو ذہن کے قریب لایا جا سکے۔ اما تشبیہ الذی یقصد به تقریب الحقائق الی الافہام، فہموں کے قریب لانا مقصود ہوتا ہے، اور مقصود اس سے ہوتا ہے وَتَوْضِيحُهَا بِذِكْرِ مُمَاثِلِهَا، اور ان حقائق کی وضاحت کرتے ہیں ان کے مماثل کو ذکر کرنے کے ذریعے سے، فَهُوَ فِي هَذَا الْأُسْلُوبِ مَقْبُولٌ، بلے تشبیہ اس اسلوب علمی کے اندر مقبول ہے، قابل قبول ہے۔ فَإِذَن لَا بُدَّ أَن يَبْدُوَ فِيهِ یا ان یبدو فیہ اثر القوت والجمال، پس ضروری ہے کہ اسلوب علمی کے اندر قوت اور جمال دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ کا یہ کلام کا بیان قوت بھی رکھتا ہو، جمال بھی رکھتا ہو، پس ضروری ہے کہ اس اسلوب علمی میں ظاہر و قوت اور جمال کا اثر۔ اچھا، قوت کس طریقے سے ہوگی اور جمال کیسے حاصل ہوگا؟ وَقُوَّتُهُ، اسلوب علمی کی قوت، فی سطوع بیانہ ورسانت حججہ، دو چیزوں کے ذریعے سے۔ ایک کہ آپ کا بیان اعلیٰ درجے پر ہو، بیان اعلیٰ درجے پر ہو، یعنی جو آپ مطلب کو ذکر کریں وہ بالکل روشن ہو۔ سطوع یعنی بالا۔ پہلا یہ ہے کہ اسلوب علمی میں آپ کا بیان اعلیٰ درجے کا ہو۔ بیان اعلیٰ درجے کا ہو یعنی کیا؟ یعنی مطلب بالکل صاف و شفاف ہو۔ وَرَسَانَتِ حُجَجِهِ، اور جو اس کے حجج اور دلائل ہے وہ بھی محکم ہونے چاہیے۔ درست آگا؟ اگر کسی اسلوب کے اندر بیان اعلیٰ درجے کا ہو اور حجج اور دلائل بھی بالکل محکم ہو تو اس صورت میں وہ اسلوب علمی قوی ہوگا، قوت اس کے اندر حاصل ہوگی۔ وَجَمَالُهُ، اگر اسلوب علمی کا جمال کس چیز میں ہے؟ ہر چیز کا حسن اس شے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ پھول کا حسن اس کے اعتبار سے ہے، خاتون کا حسن اس کے اعتبار سے، مرد کا حسن اس کے اعتبار سے، کتاب کا حسن اس کے اعتبار سے، خطابے کا حسن اس کے اعتبار سے، ہر چیز کا جمال اس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو اسلوب علمی کا جمال اور حسن کس اعتبار سے؟ کہتے ہیں وَجَمَالُهُ، اسلوب علمی کا جمال فی سہولت عبارات ہی، اگر اس کی عبارات آسان ہو، وسلامت ذوق فی اختیار کلمات ہی، دو کلمات کے چناؤ میں ذوق سلیم ہونا چاہیے، وحسن تقریر ہی للمعنی، اور معنی کو بیان کرنے میں تقریر یعنی تبیین، بیان، وہ بھی بہتر ہو۔ وحسن تقریر ہی للمعنی فی الافہام، افہام فہموں کے اندر، ذہنوں کے اندر اس معنی کو تقریر، تبیین، تثبیت کرنا حسن ہو، اچھا ہو۔ من اقرب وجوہ الکلام، جو کلام کی مختلف صورتیں ہیں ان میں سے جو قریب ترین صورت ہے اس کے ساتھ بیان کرے۔ مثلا ایک مطلب 5 طریقوں سے بیان ہو سکتا ہے، تو آپ کوشش کریں جو آسان ترین طریقہ ہے اس طریقے کے ساتھ بیان کریں، پیچیدہ طریقے کو چھوڑیں۔ بس یہ ہو گیا اسلوب علمی۔ الاسلوب الادبی، اسلوب ادبی کیا ہے؟ کہ یہ اسلوب ادبی کے اندر شاعری آ جاتی ہے، نثر آ جاتا ہے، نثر میں پھر افسانے آ جاتے ہیں، کہانیاں آ جاتی ہیں، اور جتنے بھی یہ اسلوب ادبی ہے۔ اسلوب ادبی کا کیا کمال ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟
فرماتے ہیں والجمال ابرز صفات ہی، بارز ترین صفت اسلوب ادبی کی ہے کہ اس کے اندر جمال ہونا چاہیے، واقعاً خوبصورتی ہونی چاہیے۔ وَأَظْهَرُ مُمَيِّزَاتِهِ، اور یہ جمال اسلوب ادبی کا ایک ظاہر ترین کیا ہے؟ ممیز ہے۔ ممیز اور محض ایک ہی معنی میں ہے، یعنی خصوصیات۔ وَمَنْشَأُ جَمَالِهِ، اچھا اسلوب علمی کے اندر جمال کا جو منشا تھا اس کو بیان کیا، کیونکہ ہم نے کہا کہ جمال کل شیء بحسب ہے، ہر شے کا جمال اس کے اعتبار سے ہوگا۔ اسلوب ادبی کا جمال اس بات میں ہے کہ عبارات آسان ہو، سلامت ذوق ہو، اور معنی کو آسان ترین طریقے سے سامنے والے کو سمجھایا جائے۔ لیکن اسلوب ادبی میں جمال کن چیزوں میں پوشیدہ ہے؟ وَمَنْشَأُ جَمَالِهِ مَا فِيهِ ہے، منشأ جمال، جمال کا سرچشمہ وہ چیز ہے جو اسلوب ادبی میں ہوتی ہے۔ بھائی اسلوب ادبی میں کیا ہوتا ہے؟ ما فیہ کو بیان کر رہا ہے من بیانیہ سے، من خیال رائع، رائع یعنی جالب، بہترین، بہترین تخیل ہو، وتصویر دقیق، اور واقعاً جو آپ اس کی منظر کشی کر رہے ہیں وہ دقیق ہونی چاہیے۔ وتلمس لوجوہ الشبہ البعیدۃ بین الاشیاء، تلمس یعنی طلب کرنا، اشیاء کے درمیان جو وجوہ شبہ ہے ان میں سے جو وجہ شبہ مخفی ہے اس کو استعمال کریں۔ مثلا ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں زید کالاسد، خوب یہ وجہ شبہ بالکل روشن ہے، یہ تشبیہات بالکل واضح ہے، پتہ چلتا ہے، ہر ایک بندے کو معلوم ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پر جو تشبیہ دیتے ہیں وجہ شبہ بہت دور ہوتی ہے، اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے، تفکر کرنا پڑتا ہے کہ انشاءاللہ علم بدیع میں تشبیہ کے باعث میں ایسے ایسے شعر آئیں گے کہ مزہ آ جائے گا۔ تو اسلوب ادبی میں یہ ہے کہ اگر آپ شباہت بھی استعمال کریں نا، ایسی نہ ہو کہ جو گلی کوچے والا بندہ سمجھتا ہے، نہ، دقیق شباہت ہونی چاہیے، وجہ شبہ مخفی ہونی چاہیے۔ مثلا جیسے دیکھتے ہیں نا کہ جیسے اس دن بھی میں نے مثال دیا تھا، پرانے زمانے میں ایک بندے کو کہتے ہیں کہ یہ جواد ہے، سخی ہے، کنایہ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ مثلا زید کثیر الرماد، بھائی زید اس کے گھر کے باہر خاکستر بہت زیادہ ہے۔ خوب یہاں پر واقعاً انسان کو سوچنا پڑتا ہے، خاکستر زیادہ ہے یعنی کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ خوب وہاں پر پھر آپ کہیں گے وہ جو پورا بیان ذکر کیا تھا کہ لکڑیاں جلتی ہے، آگ ہوتی ہے، کھانا پکتا ہے، مہمان زیادہ آتے ہیں، بس یہ سخی ہے، ایسے۔ وَتَلَمُّسٍ لِوُجُوهِ الشَّبَهِ، کہ ان وجوہ شبہ کو طلب کیا جائے کہ البعیدہ جو دور ہے، وجوہ شبہ بین الاشیاء، اشیاء کے درمیان۔ واقعاً ایک مرتبہ سامنے والا سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے۔ وَإِلْبَاسِ الْمَعْنَوِيِّ ثَوْبَ الْمَحْسُوس، اور محسوسات جو معقولات ہے ان کو محسوسات کے قالب میں پیش کرے، کہ اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تشبیہ معقول بالمحسوس۔ کبھی کبھار ایک امر معقول کو محسوس کے ساتھ شباہت دیتے ہیں۔ مثلا علم ایک امر معقول ہے، اس کو امر محسوس جیسے نور ہے اس کے ساتھ شباہت دے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں دخل النور فی قلبہ، اس کے دل کے اندر نور داخل ہوا، یعنی علم داخل ہوا۔ کہ بہرحال یہ استعارے کی مختلف صورتیں ہیں کہ امر معقول کو محسوس کے ساتھ شباہت دے رہے ہیں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہ جمال ہے اسلوب ادبی کا۔ اور اسی طریقے سے اظہار المحسوس فی صورت المعنوی، بالکل برعکس،
بعض جگہوں پر ایک محسوس چیز کو معقول کے قالب میں ڈھال کر بیان کریں. یہ قرآن میں ہے. مثلا جیسے طغل ماء، پانی میں طغیانی آئی. خوب طغیانی اصل انسان کے اندر آتی ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے یہ جو کیفیت اس کے اندر ہے، اس کے لیے اصل میں کہتے ہیں طغیانی. اب پانی جب اپنے حد سے اوپر چلا جائے تو آپ اس کے لیے وہی جو امور معنوی میں لفظ استعمال ہو رہا تھا اس کو کیا، جو بلد کے امور معنوی میں استعمال ہوتا تھا اس کو امر محسوس کے لیے لے کر آ رہا ہے کہ پانی باہر گر رہا ہے، آپ کہہ رہے طغل ماء، کہ یہاں پر امر محسوس کو امر معنوی اور معقول کا لباس اوڑھایا ہے آپ نے. حالانکہ یہ مقام مقام کے اعتبار سے ہاذا یعنی خذا، یہ بھی لے لو. وَمِنَ السَّهْلِ عَلَيْكَ، بھائی تمہارے لیے یہ بات بہت آسان ہے. أَن تَعْرِفَ أَنَّ الشِّعْرَ وَالنَّثْرَ الْفَنِّ هُمَا مَوْطِنَ هَذَا الْأُسْلُوبِ، اس اسلوب کی جگہ کون سی ہے؟ شعر اور نثر فنی. نثر فنی یعنی نثر جو لکھی جاتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سادہ سی ہے اور دوسری واقعاً ادبی شاہپارہ ہے نثر فنی. اچھا، فنی کو فقط نثر کے ساتھ مقید کیا، نثر کو فنی کے ساتھ مقید کیا، شعر کے لیے نہیں کہا شعر فنی، کیونکہ شعر ہوتا ہی فنی ہے، غیر فنی شعر ہوتا ہی نہیں ہے. نثر فنی اور غیر فنی ہوتی ہے. فَفِيهِمَا يَزْدَهِرُ وَفِيهِمَا قُنَّةُ الْفَنِّ وَالْجَمَالِ. قنہ یعنی قلہ، وہ چوٹی. کہتے ہیں فَفِيهِمَا، اس شعر اور نثر فنی کے اندر، یزدہرو یعنی می درخشد، چمکتا ہے یہ اسلوب ادبی. وَفِيهِمَا، اور شعر اور نثر فنی میں ہے قنۃ الفن والجمال، اس فن اور جمال کا قلہ، چوٹی اسی کے اندر ہے. یہ اسلوب ادبی. کہ بہرحال اسلوب خطابی کو بھی جلدی میں پڑھ لوں. الاسلوب الخطابی، خطاب پڑھے. ہونا تبرز قوت المعانی والالفاظ. کہ بہرحال زیادہ ہے دیگه نہیں پہنچ پاؤں گا، جلسے آئندہ پر رکھتے ہیں، ذبح نہیں کریں. اس خطابت کے اندر کہ مشہور خطابت کے اندر بھی بہرحال اچھے اچھے نکات ہیں کہ ان کو جلدی جلدی میں ترجمے میں ضائع نہیں کرنا چاہ رہا، بیان کرنا چاہوں گا انشاءاللہ جلسے آئندہ میں. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.